نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ سب ہم احادیث کی روشنی میں جانیں گے، جس کا حوالہ ہر حدیث کے نیچے دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث کس کتاب سے لی جاتی ہے اور حدیث نمبر بھی بتایا جاتا ہے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے ناسور کی بیماری تھی، اس لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھ، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ لے، اور اگر بیٹھ کر بھی استطاعت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لیا کر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے جس کو بھی کوئی جسمانی تکلیف لاحق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں سے کہتا ہے، میرا بندہ دن اور رات میں خیر و بلائی کے جو کام کرتا تھا تم وہ لکھتے جاؤ جب تک یہ میرے بندن میں رہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے، آپ کی دائیں جانب زخمی ہو گئی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے آپ کے پاس آئے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور ہم نے بھی آپ کے اقتداء میں نماز بیٹھ کر پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز پوری کی تو فرمایا، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تب تم رکوع کرو، جب وہ سجدہ کرے تب تم سجدہ کرو، اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم سب بیٹھ کر نماز پڑھو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے، جبکہ یہ بخار والی جگہ تھی، اس لیے لوگ بیمار ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجر کے لحاظ سے بیٹھنے والے کی نماز کھڑے ہونے والے کی نماز کی نصف ہے، یعنی کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں آدھا اجر ملے گا۔ پس لوگوں نے مشقت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں کافی ساری بیماریوں والا آدمی تھا، اس لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری بیٹھ کر پڑھی ہوئی نماز کھڑے ہو کر پڑھی ہوئی نماز سے نصف ہے، اور اسی طرح آدمی کی لیٹ کر پڑھی ہوئی نماز اس کی بیٹھ کر پڑھی ہوئی نماز سے آدھی ہے، یعنی اجر و ثواب کے لحاظ سے۔ عبداللہ بن شفیق کہتے ہیں، میں فارس میں بیمار ہو گیا تھا، اس لیے میں بیٹھ کر نماز پڑھا کرتا تھا۔ جب میں نے اس کے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبی رات تک کھڑے ہو کر اور لمبی رات تک بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ کھڑے ہو کر قرات کرتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر ہی کرتے، اور جب بیٹھ کر قرات کرتے تو رکوع بھی بیٹھ کر ہی کرتے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اس ذات کی قسم جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک فوت ہوئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر نماز بیٹھ کر پڑھنے لگ گئے تھے، سوائے فرض نماز کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عمل بہت اچھا لگتا تھا جس پر بندہ ہمیشگی کرے، اگرچہ وہ تھوڑا سا عمل ہی ہو۔
زوجہ رسول سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی رات کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر رسیدہ ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر قرات کرتے، جب رکوع کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے اور 30-40 یا آیتوں کی تلاوت کر کے رکوع کرتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، مجھے تو بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز کی نسبت آدھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز پڑھتے اور اسی طرح ننگے پاؤں بھی نماز پڑھتے اور جوتیاں پہن کر بھی، اور نماز سے فارغ ہو کر دائیں جانب بھی پھر جاتے اور بائیں جانب بھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بیماری میں وفات پا گئے تھے، اس میں فرمایا، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو بکر بڑے نرم دل اور جلد رونے والے آدمی ہیں، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان پر رخت طاری ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بھی یوسف علیہ السلام کی صحبات ہو، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ اے اللہ، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، کرم کی بارش فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں جھوٹ، غیبت، بغض اور کینہ، برائی اور جھگڑے فساد سے دور رکھ۔ اے اللہ، ہم سے تنگ و دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔